حدیث میں جو ان کے دلائل وہ سماعت فرمائیں، اس کے جواب سنیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں ان کی ایک باندی تھی اور ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں گیا، دیکھا تو ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ مجھے اس پہ غصہ آیا تو میں نے اپنی باندی کو زور سے تھپڑ مارا۔ میں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج باندی کو تھپڑ مار دیا ہے۔ تو کہتے جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی ایسے حضور نے اس کو بہت بڑی بات سمجھی کہ تو نے کیوں اس باندی کو تھپڑ مارا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی، میں اس کو آزاد نہ کر دوں، یعنی مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اس کو کیوں مارا، میں اس کو آزاد نہ کر دوں۔ آپ فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ میں اس باندی کو لے کر آیا تو آپ نے 2 سوال پوچھے۔ نمبر 1، این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے ایسے کہا اوپر، اس نے این اللہ، اس نے کہا جی فی السماء، آسمان میں۔ فی السماء پوچھا این اللہ، اس نے کہا جی فی السماء، آسمان میں۔ آپ نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اعتقھا فانھا مومنۃ، اس کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کی، نمبر 1 این اللہ اور نمبر 2 من انا۔ تو اس نے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، اس کا جواب دیا فی السماء، آسمان میں۔ تو دیکھو کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث جاریہ۔ حدیث جاریہ سے پتہ چلا کہ اللہ اوپر ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے؟ اس کے 3 جواب ملاحظہ فرما لیں۔ پہلا جواب تحقیقی ذرا وہ سن لیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، لیکن انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، جتنی اس کی عقل ہو نا مکلف اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس باندی کے بس میں یہ بات سمجھانا نہیں تھی کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، نہ سمجھنا اس کے بس میں تھا اللہ ہر جگہ پر ہے۔ تو جب ہر جگہ پر ہے تو آسمان میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے تو پھر آسمان میں بھی ہے۔ تو اس کی عقل میں جتنی بات آ سکتی تھی اس نے اتنی بتا دی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ کیوں؟ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، عقل سے بڑھ کے مکلف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی ہے کہ جیسے صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کی جب موت کا وقت ہے تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو ہڈیاں جمع کر کے جلا دینا، میرے جسم کو لکڑیاں جمع کر کے جلانا، جب میرا جسم میں گوشت ختم ہو جائے، ہڈیاں رہ جائے، اس کو پیس دینا اور اس کو تیز یا گرم ہوا میں اس کو پھر بعد میں اڑا دینا۔ اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اس کو آگ میں جلا دیا لاش کو، اور اس کی ہڈیوں کو راکھ بنا کے اس کو بہا دیا یا ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ پاک نے اس بندے کو زندہ کیا، ان کی ہڈیوں کو جمع کیا۔ تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ لما فعلت، کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا من خشیتک، اللہ میں نے آپ کے ڈر سے کیا ہے۔ اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب دیکھو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بندہ تقدیر کا منکر تھا، قدرت کا منکر تھا۔ بظاہر یہ لگتا ہے نا قدرت کا، یعنی اللہ کیسے جمع کر کے عذاب دے گا؟ اللہ فرماتا اس کو معاف کر دیا۔ تو معافی تب ہوتی ہے جب ایمان ہو، اور اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کا منکر ہے کہ اللہ جب ہڈیاں بکھر، یہ مشرکین کہتے تھے نا ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما نخرا، پھر دوبارہ ان کو کون جمع کرے گا؟ یہ نظریہ تو ان کا تھا، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں آدمی مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ اس بندے کی عقل اتنی سی تھی کہ جب جسم محفوظ ہو تو اللہ عذاب دیتا ہے، اور جب جسم نہ ہو تو اللہ عذاب دیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا میری ہڈیوں کو ختم کر دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو۔ اس کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ اللہ اس راکھ کو جسم بنانے پر قادر نہیں۔ اس کا ذہن کیا تھا کہ جسم محفوظ ہو تو خدا عذاب دیتا ہے، اور جب جسم نہ ہو تو خدا عذاب، جسم ہی نہیں ہوگا تو اللہ عذاب کسے دیں گے؟ اس لیے میری ہڈیاں جلا کے مجھے ختم کر دینا، راکھ بنا دینا، بہا دینا، اڑا دینا۔ تو اس کی عقل ہی اتنی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو مغفرت فرما دی اور اس کو عذاب نہیں دیا۔ تو جتنی عقل ہو بقدر عقل بندہ مکلف ہوتا ہے۔ تو باندی کی جتنی عقل تھی اس نے بات کہہ دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی گواہی دی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خطبات میں بہت عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ تھانوی فرمانے لگے ایک مولوی صاحب نے دیہات میں بیان کیا، وہ کہا کہ اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ منہ سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ کان سے پاک ہے۔ ایک دیہاتی اٹھا، اس نے کہا یہ خدا ہے یا تربوز ہے؟
نہ آنکھ ہے، نہ منہ ہے، نہ کان ہے، یہ خدا ہے یا تربوز ہے؟ الیاذ باللہ۔ الثانی فرمانے لگے اس بندے کو کافر نہیں کہنا، اس بندے کو کیوں؟ اس کی عقل اتنی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا کہ خدا بھی ہو سکتا ہے جس کی آنکھ نہ ہو۔ بندے کے اندر آنکھ نہ ہو تو بندے کا عیب ہے، اور خدا اور آنکھ نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کا کان نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اب اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ یہ جو کہتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے ان کی شان کے لائق ہے، یہ ان کو ان کا ایمان بچانے کے لیے۔ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا خدا ہو اور کان نہ ہو، خدا ہو اور ناک نہ ہو، خدا ہو اور زبان نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا پڑھا لکھا ہو تو اسے کہہ دے کہ بھائی اللہ کے لیے عین ہے لیکن اس سے مراد ہے حفاظت، ید ہے اس سے مراد ہے قدرت۔ یہ میں بڑی تفصیل سے بات سمجھا چکا ہوں۔ اور جس کے اندر اتنی عقل بھی نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ ہاتھ ہے لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے کان ہے جیسے شان کی لائق ہے، ہماری طرح نہیں ہے، اس کا اس سے ایمان بچ جائے گا۔ تو بندے کی جتنی عقل ہوتی ہے بقدر عقل مکلف ہوتا ہے نا، اس سے بڑھ کر تو مکلف ہی نہیں ہوتا۔ حکیم الامت تھانوی اصل بات اس پہ فرما رہے تھے کہ اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں فتوی باز مولوی بنتا۔ یہ میں فتوی باز مولوی نہیں بنا، یہ حاجی صاحب کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ اس پر پھر اس طرح قسم کے واقعات کئی حضرت نے بیان فرما دی۔ دوسرا جواب سنیں، دوسرا جواب یہ ہے اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے۔ اضطراب کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کا متن کئی طرح سے ثابت ہے، اور جب متن میں اضطراب آ جائے تقریب راوی میں ہے کہ وہ متن میں اضطراب حدیث کے ضعف ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ضعیف حدیث تو تمہارے عقائد میں پیش ہی نہیں ہوتی، تو آپ نے ضعیف حدیث کو عقائد میں پیش کیسے کر دیا ہے؟ اور تیسرا جواب یہ ہے اگر ہم تمہاری اس بات کو مان لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہوگی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اس نے کہا فی السماء، اور تمہارا عقیدہ ہے علی العرش۔ تو علی العرش اور فی السماء میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے نا، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، تو پھر یہ تمہارے عقیدے کی بھی خلاف ہوگی۔ ہمارے خلاف تو تم نے پیش کی ہے، نہ دلیل تمہاری بنے گی نہ ہی ہماری، حالانکہ ہماری پھر بھی دلیل ہے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عرش پر، فرش پر، آسمان، سما اور فضا ہر جگہ پر ہیں، تو جب ہر جگہ پر مان لیں گے تو فی السماء ہمارے خلاف بنے گی، ہمارے موافق بنے گی، موافق۔ اس لیے کوئی بھی غیر مقلد دلیل پیش کرے گا نا، کوئی بھی آپ کے خلاف ان کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ان کی دوسری دلیل دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حتی یمضی ثلث اللیل الاول، صحیح مسلم باب صلاۃ اللیل۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان سے اترتے ہیں، یہ فرمایا۔ کہتے دیکھو اللہ اترتا ہے، اوپر ہے تو تبھی اترتا ہے نا، نزول کے لیے فوق ضروری ہے، اگر فوق نہ تو نزول کیسے؟ ہم کہتے ہیں اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں، یا نزول خدا سے مراد نزول رحمت خدا ہے۔ اللہ نہیں اترتا، اللہ کی ہر رات کو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ اللہ اترتا ہے تو پھر آپ کے عقیدے کی بھی خلاف ہے۔ اس کی وجہ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، تو جب اللہ آسمان کی طرف آ گیا اب بتاؤ عرش پر کون ہے؟ اللہ عرش پہ نہ رہا نا، عرش سے خالی ہو گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کے عقیدے کی بھی خلاف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ جو آپ بھی ذہن نشین فرما لیں، اگر ہم اس سے حقیقتاً اللہ کا اترنا مراد لیں تو پھر اللہ کے لیے جسم کا ہونا لازم آئے گا، اللہ کے لیے جسم کا ہونا لازم آئے گا۔ نہ جسم ہونا کیوں لازم آئے گا؟ اس کی وجہ آپ کہیں گے اللہ پہلے عرش پر تھا اب نیچے ہے، تو حد ہو گئی نا، پہلے اوپر تھا اب نیچے، حد، اور حد جسم کی ہوتی ہے، اور جسم حادث ہوتا ہے، اللہ حادث نہیں بلکہ اللہ قدیم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔